بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سکتہ کو۔ یہ سکتہ کی علامت ہے اور قرآن میں تقریباً 4 جگہوں پر یہ سکتہ کی علامت آتی ہے۔ کئی لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامت وقف ہے، اور اکثر لوگ یہاں پر وقف کر دیتے ہیں اور ان کو سکتہ کا صحیح سے علم نہیں ہوتا کہ سکتہ کس طرح کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن کے کن کن مقامات پر سکتہ ہے، سکتہ کیسے کیا جاتا ہے، جب سکتہ کرتے ہیں تو اس سے جو پہلے والا حرف ہوتا ہے اس پر اگر 2 زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، اگر وہ ساکن ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 اوپن کی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حرف کے بعد تقریباً 2-3 علامات موجود ہیں، ان میں سے ایک علامت سکتہ کی ہے، ایک علامت وقف لازم کی ہے۔ تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ جب علامت وقف اور سکتہ کی علامت دونوں جمع ہو جائیں ایک ساتھ تو پھر وہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم سکتہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ سکتہ کہتے کسے ہیں۔ سکتہ کا لغوی معنی ہے رکنا، اور یہ لفظ ہماری اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گیا، فلاں آدمی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ تو کیا مطلب کہ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے کوئی منظر دیکھا تو وہ اتنا حیران ہو گیا کہ اس کی آواز بھی رک گئی اور ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی رک گیا۔ تو سکتہ یہی ہے کہ جب آپ کو اس طرح کی علامت نظر آئے یا لکھا ہوا سکتہ لکھا ہوا ملے یا سین کی علامت آئے تو وہاں پر آپ نے اپنی آواز بھی روکنی ہے اور وہاں پر آپ نے اپنا سانس بھی روکنا ہے۔ اب کتنی دیر تک روکنا ہے تو دیکھیں، جب ہم وقف کرتے ہیں تو جتنا ہم وقف کے دوران رکتے ہیں اس سے تھوڑا سا کم ہم نے سکتے پر رکنا ہے، اور وقف میں ہم کیا کرتے ہیں، آواز بھی روک لیتے ہیں اور وہاں پر ہم سانس بھی چھوڑ لیتے ہیں۔ لیکن سکتہ کے اوپر ہم نے سانس نہیں چھوڑنا، اپنے سانس کو قابو میں رکھنا ہے، صرف آواز روکنی ہے اور فوراً سے سانس توڑے بغیر ہم نے دوسرا حرف پڑھنا ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ مرقدینہ ہے، اور اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے حاذا۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہاں پر سکتہ بھی ہے اور وقف بھی ہے، تو ہم یہاں پر سکتہ کریں یا وقف کریں۔ تو دیکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہاں بھی کوئی سکتہ ہے یا وقف ہے تو آپ کو وہاں پر اختیار ہوتا ہے، آپ وہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ سکتہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر وقف لازم ہے تو آپ اگر چاہیں تو یہاں پر وقف کر لیں، جب آپ وقف کریں گے تو آپ اپنا سانس چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سکتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سانس کو توڑنا نہیں ہے، بس آواز کو چھوڑنا ہے اور سانس جاری رہے۔ اب اگر ہم یہاں پر سکتہ کریں تو اس کو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ سکتہ کی صورت میں ہم نے من مرقدنا پھر اپنا سانس رو کے رکھا، پھر فوراً پڑھا هذا ما وعد۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں تو ہوگا من مرقدنا، وقف کیا، سانس بھی لے لیا، پھر آگے پڑھیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ وقف کری صورت میں ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سکتہ کرتے ہیں جو آخری والا حرف ہوتا ہے تو اس پر وہ جو علامت پڑھتے ہیں، اس پر جو حرکت ہوتی ہے تو اس کو ہم کس قاعدے کے تحت پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سکتہ پر بھی وہی وقف کے احکامات لازم ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر 2 زبر ہے تو آپ نے آخری جو حرف ہے اس کو الف پڑھنا ہے، اور اگر وہاں پر باقی علامات ہیں، 1 زبر، زیر پیش یا 2 زیر 2 پیش ہیں، تو وہاں پر آپ نے آخری لفظ کو ساکن کر دینا ہے۔ یہاں پر ایک مثال ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری مثال کی طرف۔ دوسری مثال ہمارے پاس پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 1 ہے۔ یہاں پر آیت کے اختتام پر سکتہ ہوتا ہے، یہ سکتہ کرنا واجب ہے، تو یہاں پر بجائے وقف کرنے کے ضروری ہے کہ آپ نے سکتہ کریں۔ تو سکتہ جب ہم کریں گے تو اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ سکتہ پر بھی احکام وقف لازم ہوتے ہیں، یعنی اگر آخری حرف پر 2 زبر ہے تو یہاں پر اس کو الف پڑھیں گے۔ تو ہم جب سکتہ کریں گے تو اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ تو عِوَجًا نہیں پڑھیں گے، عِوَجًا پڑھیں گے۔
اسی طرح اگر وہاں پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش یا دو زیر دو پیش ہیں تو آخری جو حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے. تو یہاں پر ہوگا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 1 پارہ نمبر 15 میں. تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ یہاں پر سکتہ کرنا ہے. یہ ہماری 2 مثالیں ہو چکی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری مثال کی طرف. یہاں پر تیسری مثال ہمارے پاس پارہ نمبر 29 سورہ القیامہ کی آیت نمبر 27 ہے. یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ من کے بعد سکتہ کی علامت ہے. تو اس کو ہم تلاوت کے دوران جب پڑھیں گے تو اس طرح ہوگا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. چونکہ یہ جو نون ہے یہ آخری حرف ہے اور یہ پہلے سے ساکن ہے لہٰذا اس کو ساکن ہی پڑھا جائے گا. تو ہوگا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. تو تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے بغیر سانس توڑے آواز روکنی ہے اور پھر آگے راق آپ نے پڑھ لینا ہے. یہ تیسری مثال ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں چوتھی اور آخری مثال کی طرف. چوتھی مثال یہاں پر ہمارے پاس پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بل کے بعد سکتہ ہے. تو جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ہوگا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. تو بل کے بعد آپ نے تھوڑی سی آواز کو روکنا ہے سانس توڑے بغیر. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. تو یہاں پر ہم نے سکتہ کو پڑھا کہ سکتہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رکنا. اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ سکتہ بغیر سانس توڑے ہوئے آواز کو تھوڑی دیر روکنا اور اس کے بعد آگے کلام کو اور تلاوت کو جاری رکھنا. یہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے. پہلا ہے وہ سورۃ الکہف میں ہے، دوسرا سورہ یاسین میں ہے، تیسرا سورہ مطففین میں ہے اور چوتھا سورۃ القیامہ میں ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سکتہ کی مثالیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی. جب بھی تلاوت کریں تو اس سکتہ کو اور اس کے قاعدے کو اپنے ذہن نشین ضرور کریں اور تلاوت کے بعد دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.